ہارمونی اور یونٹی ہمارے گرینوچ یونیورسٹی میں بہت زیادہ ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس میں بہت زیادہ ہے، اس کو عام کیسے کر سکتے ہیں پبلکلی؟ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ چیز عام کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک چیز کہلاتی ہے بیہیویئر چینج کمیونیکیشن. جی. یعنی آپ جو لوگوں کے رویے ہیں ان کو کمیونیکیشن کے ذریعے ہی تبدیل کرتے ہیں، یعنی گفت و شنید ہو، بات ہو. اور اس کے لیے نہ صرف میڈیا، اب تو ہمارے یہاں پہلے تو پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، پرنٹ میڈیا بھی ہے، پھر الیکٹرانک میڈیا ہے، پھر سوشل میڈیا ہے. تو یہ جو تینوں چاروں میڈیا کے چینلز ہیں ہمارے پاس، ان سب کو استعمال کیا جانا چاہیے. پلس چونکہ میں خود ایجوکیشنسٹ ہوں، تو تعلیم کے شعبے میں ہمارے یہاں ہمارے نصاب میں ایسی چیزیں ڈالی جانی چاہیے جس سے لوگوں میں رواداری بڑھے. اور رواداری کے ساتھ ساتھ لوگوں کو، یہ بچوں کو یہ بتلایا جائے کہ مختلف شناخت ہوتی ہیں، مختلف آئیڈینٹی ہوتی ہیں، لوگ مختلف طرح کے ہوتے ہیں، وہی لوگوں میں رنگا رنگی ہے، لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے. اب دیکھیں، ہمارے یہاں یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی، ہم نے دیکھا ہے اسکولوں میں، آپ بھی شاید اس سے اتفاق کریں گی، کہ اگر اسکول میں کوئی بچہ یا بچی ذرا مختلف ہو تو اس کو توہین کا اور تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کو تمسخر اڑایا جاتا ہے. ہاں، مثال کے طور پہ اگر کوئی معذور ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو لوگ مختلف نام دے دیتے ہیں. کسی کا اگر پیر خراب ہے تو اس کو اس نام سے پکارا جائے گا، اس کا اصل نام پیچھے چلا جاتا ہے اور اس کو اس نام سے پکارا جاتا ہے جو اس کی معذوری سے منسلک ہو. تو یہ حتیٰ کہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ جو اساتذہ ہیں وہ بھی اس طرح کے رویے میں شامل ہوتے ہیں. تو ہمارے اساتذہ کو، ہمارے اسکولوں سے یہ اساتذہ کو بھی اور بچوں کو بھی یہ بتایا جانا چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے کسی طرح سے مختلف ہے، اگر کسی کی ایک آنکھ نہیں ہے یا کسی کا ایک ہاتھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا نام ہی نہ لیں، اس کو اس نام سے پکاریں، اور اس کو برابری کا درجہ دیں. اس کی یعنی جو عزت ہے یا جو اس کا احترام ہے وہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا کسی اور کا ہوتا ہے. تو یہ جو کمیونیکیشن ہے معاشرے میں عام کیسے ہوگا، اس کا آغاز تو ہمیں اسکول سے کر دینا چاہیے. بالکل. اچھا، اسکول کی تعلیم میں جب ہم نصاب میں یہ چیزیں ڈالیں گے تو پھر اچھا، یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ظاہر ہے 70-80 سال جو ہمارے ملک کو آزاد ہوئے ہو گئے ہیں، ہم نے اتنے عرصے میں ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی. ہمارے نصاب میں توجہ نہیں دی گئی. ہماری نصاب کی جو ترجیحات ہیں وہ مختلف رہی ہیں. ہم نے جو ہے ان چیزوں پہ نہیں توجہ دی جو کہ بنیادی ہمارے معاشرے کے مسائل تھے. تو اب اچھی بات یہ ہے کہ اب 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم جو ہے وہ ہر لیول پہ صوبوں کا اختیار ہے. تو اب میں یعنی سندھ گورنمنٹ ہے اور سندھ کا جو محکمہ تعلیم ہے اس کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور یہ شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کانفرنس کو سپورٹ کیا ہے. سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے، اگر ادروائز وہ منع بھی کر سکتے تھے لیکن وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ اس طرح کی ایک کانفرنس کافی نہیں ہے یا ایک روزہ سیمینار کافی نہیں ہے. اس کے لیے بہت طویل عرصے تک ایک مستقل مزاجی کے ساتھ، یعنی جس کو کہیں کنسسٹنٹلی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو اچیو نہ کر سکیں، حاصل نہ کر سکیں. کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو اسکول، کالج، یونیورسٹی ہر لیول پہ اس کو پروموٹ کرنے کی، اور ہمارے نصاب میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور ہمارے نصاب میں ہر لیول پہ ان چیزوں کو ڈالا جانا چاہیے.